الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزدناہم ہدی، وقال اللہ تبارک و تعالی وربطنا علی قلوبہم۔ دوستان محترم، آج کی محفل ہمارے والد محترم پیر و مرشد حضرت حاجی حافظ محمد شریف صاحب کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ ہمارے سے جدا ہوئے انہیں 13 برس بیت گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محتشم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم نے سورۃ الکہف کی 13 اور 14 نمبر آیت بیان کی، اور اس کا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ترجمے سے پہلے آپ کو اس آیت کے متعلق میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اپنے خاص پیارے بندوں کا ذکر کیا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت پاک میں 2 باتوں کا ذکر کیا۔ وزدناہم، اب یہ ترجمہ بھی سن لیجئے اور بات بھی سن لیجئے۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے گرہ لگا دی ان کے دل پر، یعنی دل کو پختہ کر دیا۔ ہم نے ان کے دل کو خاص ثبات عطا کر دیا۔ وربطنا، اس لفظ کا جو مادہ ہے وہ ربط سے ہے، اسی قبیل سے لفظ رابطہ بھی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہم نے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو رابطے اور ربط والا بنا دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل پر رابطہ وارد کر دیا تھا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو اپنے ساتھ ربط میں کر دیا تھا۔ بات ایک ہی ہے، اس کو مختلف طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کہف کون ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک جماعت تھی چند نوجوانوں کی۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا بہت ظالم اور جابر اور کافر تھا، اپنے آپ کو وہ خدا بھی کہلواتا تھا۔ جو بھی کوئی حق کی بات کرتا وہ بادشاہ اسے قتل کرا دیتا۔ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے سوچا کہ بادشاہ ہمیں ناحق قتل کرا دے گا، لہذا ہم یہ جگہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہجرت کر کے کسی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ غار تلاش کر لیتے ہیں، اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، بادشاہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔
ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو اصحاب تھے، یہ جو بندے تھے، جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں خاص طور پر ان کا ذکر کیا اور وہ قابل توجہ ہیں۔ یہ باتیں میں بعد میں کروں گا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہتا تو رب ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہاں پر چند عربی آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 ہے۔ اب ان عربیوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا، یہ مت کہو، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فرمایا قولوا اسلمنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تم یہ کہو کہ ہم صرف مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے بن گئے، ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو۔ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ابھی تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، لیکن ایمان تمہاری دلوں کے دائروں میں داخل نہیں ہوا، تم ضرور اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان اس کے قلب کی زینت نہیں بنا ہوتا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر کی دنیا ابھی ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب ایمان کر دیتا ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے دل کو معمور کر دے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ابو جہل کے متعلق۔ ابو جہل خانہ کعبہ کی بڑی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی بھی بڑی خدمت کرتا تھا، مطلب کہ نیک کام کافی کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پر پیدا ہوئے، اس نے دیکھا بھی آپ کو، جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، لیکن مانتا نہ تھا۔ اگر وہ مان جاتا تو تب مسلمان ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے معمور نہ کر دیں تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ثابت یہ ہوا کہ ایمان فقط اعمال سے نہیں، ایمان محبت کے راستے سے آتا ہے۔ ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، حالانکہ وہ نیک کام بھی کرتا تھا، حاجیوں کو پانی بھی پلاتا تھا، لیکن آپ سے محبت نہیں کی، آپ سے مخالفت کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا، پروردگار نے اس کو رد کر دیا، اس کی خدمت کو بھی رد کر دیا۔ اب وہ جو اعراب تھے، جو عربی تھے، جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے ہیں، وہ کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں،
ہم شریعت کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان کا نور تمہارے دلوں کی زینت اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک تمہارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ اور محبت بھی ہلکی پھلکی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، محبت ایسی محبت ہو، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں کی، تمہارے قلب کی اور باطن کی اس وقت زینت بن سکتا ہے جب تم میرے سے تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کرو۔ کیا کہا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کرو۔ ایمان پھر اسے نصیب ہوتا ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز کر دے اپنے دل کو۔ جب ساری محبتیں ہیج ہو جائیں، ساری محبتیں دم توڑ جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے ہر شے سے بڑھ جائے، تو وہ محبت پھر محبت نہیں رہتی، وہ محبت پھر محبت نہیں رہتی، اسے کچھ اور کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اس کی محبت اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کی ہر شے سے کی جانے والی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ کیا فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جس سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، اس میں ماں بھی ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کی محبت نقطہ کمال کی محبت ہے، نقطہ معراج ہے وہ، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس محبت سے بڑھ کر میرے سے محبت ہو، تب مومن بن سکتا ہے کہ میری محبت ماں کی ممتا سے بھی بڑھ جائے اور باپ کی پدری محبت سے بھی بڑھ جائے۔ الغرض میری محبت کے سامنے کائنات کی تمام محبتیں دم توڑ دیں، پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محبت نہیں کہا جاتا، اسے عشق کہتے ہیں۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جنت کی طلب نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جنت کی طلب نہیں کرتے، وہ تو بس دیوانے ہوتے ہیں۔ ان کے زبان پر اور دل پر، دماغ پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ محبوب کے مکھڑے کی جھلک نظر آ جائے۔ ہمیں اپنے محبوب کے مکھڑے کی ایک جھلک نظر آ جائے تاکہ یہ آتش عشق ٹھنڈی ہو سکے۔ اب اس کو بات کو میں اور طریقے سے بھی سمجھاؤں گا، لیکن بات یہ سمجھ میں آئی کہ کلمہ پڑھ لیا اور اعمال کیے تو اسلام میں ہم داخل ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا تو ایمان دل میں داخل ہو گیا، ایمان ہمارے دل کی زینت بن گیا، ہمارے دل کی رونق بن گیا، ہمارے دل کو اس نے روشن کر دیا۔ دوستان محترم، بات ہم کر رہے تھے اصحاب کہف کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط بنا دیا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ صرف ہدایت ہی بڑھا دی بلکہ فرمایا ان کے دلوں کو اپنی بارگاہ سے مربوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل مالا اعلیٰ سے مربوط ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اور جن کے دل اللہ سے رابطے میں آ جائیں
پھر وہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں کوئی خوف، کوئی غم، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی حرص نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو بندے ہیں، انہیں کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر ایمان کی لذت مل جائے تو بندہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اگر آشنائی کی لذت نصیب ہو جائے، اب آپ کہیں گے بھی آشنائی کی لذت ہے کیا؟ اللہ کی بارگاہ سے رابطہ قائم ہو جانا۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو لذت نصیب ہو گئی آشنائی کی، اس کے جلوہ حسن سے اور مالا اعلیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے، اس کے حضور رابطہ جڑ جائے، تو پھر کچھ بھی نگاہ میں نہیں جچتا، پھر وہ بندے مست و بے خود ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو آشنائی کی لذت ہوتی نصیب تو بندے اپنے آپ میں نہیں رہتے، مست ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے عاشق، اللہ کے ولی، جب انہیں یقین ہو گیا، یہ جو اصحاب کہف تھے کہ بادشاہ ہمیں ناحق قتل کرا دے گا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے شہر سے کسی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور کسی غار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس غار میں ہم پناہ لے لیں گے تاکہ بادشاہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اللہ کا پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے غار کی طرف سفر شروع کیا، جیسے ہی سفر شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے سوچا یار کتا ہے، کتے کی خصلت ہے بھونکنا، یہ بھونکے گا تو ہمارا تو پتہ چل جائے گا، ہم اسی وجہ سے تو بھاگ رہے ہیں یہاں سے کہ ہمارا پتہ نہ لگے اور ہم تنہا ہوں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، تو یہ کتا ہمیں دشمنوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ دشمن اس کی وجہ سے ہماری نشاندہی کر لیں گے، ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ کتے کو کسی طرح بھگائیں۔ انہوں نے پتھر اکٹھے کیے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، لیکن کتا مار کھاتا رہا، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں۔ آخر مجبور ہو کر کتے نے سوچا کہ یار یہ مجھے مار دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ کتا استقامت کے ساتھ رہا، صبر کے ساتھ رہا۔ وہ جو 3 باتیں میں نے کہی تھی شروع میں کہ اللہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ جب یہ کتا نہیں بھاگا تو یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اس بیان کو امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، امام فخر الدین رازی، امام آلوسی، امام حقی، امام خادم، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب نے نقل کیا ہے، ان سب نے یہ بیان کیا ہے واقعہ۔ لیکن ہم جو اس وقت ریفرنس دیں گے وہ امام قرطبی سے ہے، یہ آج سے 1100 سال پہلے کے مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں احادیث نبوی کی روشنی میں، یا میں احادیث کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ جب اصحاب کہف نے کتے کو بھگانے کے لیے بار بار پتھر مارے تو آخر کتے نے اللہ سے عرض کی، اللہ سے رجوع کیا کہ یا اللہ تو مجھے زبان عطا فرما۔ اب جب وہ یہ بات کہتا ہے اپنے دل میں
کہ مجھے زبان عطا فرما، تو رب تعالیٰ نے اس کے اس انداز کو قرآن میں بھی فرمایا کہ کتا پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اگلے دونوں ٹانگیں ہاتھ کے انداز میں ایسے اٹھا کر اس نے کھڑی کر لی اور دعا مانگی۔ کتے نے اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ کہا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو مجھے زبان عطا فرما، میں ان سے بات کر سکوں، میں ان کو بتا سکوں، اور میں ان سے پوچھوں گا یہ مجھے کیوں بھگا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ اس نے پوچھا کہ اے میرے دوستو، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ وہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے حیران پریشان ہو کر دیکھا کہ کتا یار بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتے کا کام ہے بھونکنا، چونکہ تو کتا ہے بھونکے گا، ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس کتے نے جواب میں عرض کیا، کیا خاص بات کہی اس نے کہا کتا میں ضرور ہوں مگر میں بھونکنے والا کتا نہیں۔ سب کتے بھونکنے والے نہیں ہوتے، ثابت ہو گیا نا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کتے نے ایک عجیب سی بات کہی اور بڑی لطیف بات کی۔ اس نے کہا واللہ انی احب اولیاء و صالحین، خدا کی قسم میں اولیاء و صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ کیا بات ہے یار، انسان محبت نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں، لیکن وہ کتا، دیکھو نا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث میں ہے اور اس کے راوی ہیں یہ امام قرطبی بیان کرتے ہیں۔ کتوں میں بھی محبت کرنے والے کتے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک توفیق دے دے، مگر وہ توفیق تب ہوتی ہے جب پہچان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پہچان ہو جائے، جو میں نے پہلے بات کہی ابو جہل والی، پہچان ہو جائے تب، اور اس کا دل مان بھی جائے۔ خالی پہچان ہونے سے بھی بات نہیں بنتی، پہچان ہو گئی، ابو جہل نے مانا نہیں، ساری عمر کافر کا کافر رہا اور غرق ہو گیا۔ اس لیے پہچان ہونے سے بھی بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے ماننے سے۔ تو کتے نے پہچان بھی لیا اور مان بھی لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج کسی بندے کو کہو کہ یار اللہ کے ولی کو ڈھونڈو تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے، اس کے پاس فارمولہ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح پہچان کروں۔ تو آخر پہ فارمولہ بھی بتاؤں گا کہ وہ فارمولہ کیا ہے، کس کسوٹی سے اس کو دیکھنا ہے آپ نے۔ تو دوستو بات کتے کی ہو رہی تھی، ہائے ہائے ہائے، اس کتے میں ثابت قدمی تھی، استقامت تھی، محبت تھی، خدمت تھی۔ جب اصحاب کہف نے یہ سنا کہ وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور اللہ پاک نے اس کو زبان عطا فرما دی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں، تو انہوں نے اس کتے کو بھگانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کو کہا کہ تو بھی چل پڑ ہمارے ساتھ۔ لہذا وہ لوگ غار کی تلاش میں چل پڑے، غار مل گئی، اصحاب جو جتنے بھی اصحاب تھے وہ کاف کے اندر غار کے اندر چلے گئے، اور جو کتا تھا وہ غار کے دہانے، یعنی کہ غار کا جو منہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، وہاں کو دروازہ تو نہیں لگا ہوا تھا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے کی ادا بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اپنے پاؤں پچھاڑ کر وہ بیٹھ گیا جم کر۔ تو دوستان محترم، اب آپ غور کریں کہ کتے کو ان کی خدمت کرنے کا موقع کیسے ملا۔ جو وہ ساتھ لے گئے وہ کیوں لے گئے؟ کیوں بھائی؟ کو سمجھ میں بات آئی؟
وہ کیوں لے گئے؟ وہ اس لیے لے گئے کہ اس میں استقامت تھی، پتھر کھاتا رہا، مار کھاتا رہا، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں خدمت بھی کروں گا، اس لیے وہ ساتھ لے گئے کہ نہیں بھائی یہ بھونکنے والا نہیں ہے، یہ بھونکنے والا کتا نہیں ہے۔ تو اس کو جو یہ موقع مل گیا خدمت کرنے کا تو ثابت قدم رہا۔ اصحاب کہف سے پتھر مارتے تھے، وہ بھاگا نہیں، پتھر کھا کے بھی وہ ثابت قدم رہا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس میں اتنا ثبات اور ثابت قدمی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ بالآخر کر گزرتا ہے۔ استقامت میں اب اگر استقامت ضروری ہے تو اس کے لیے صبر بھی ضروری ہے، حوصلہ بھی چاہیے، شکر بھی چاہیے۔ دوستان محترم، کتے کا حال آپ نے سنا کہ پتھر کھا کر بھی وہ ثابت قدم رہا، بھاگا نہیں۔ اب انسان کو دیکھیے، انسان کو دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں صبر و استقامت نام کی کوئی چیز اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے اللہ والوں کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی خدمت بھی کی، وہاں پر دنیا کو بھی دیکھا آتے جاتے۔ اگر کسی ولی نے جھڑک دیا ہے تو وہ بندہ دوبارہ نہیں آتا تھا، وہ کہتا یار یہ جھٹکیاں مارتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ پرکھتے ہیں، انسان کو پرکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو انسان کے اندر صبر و استقامت نام کی بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ بہت کم ملتی ہے، ہر بندے کے اندر موجود نہیں۔ اگر جس بندے کے اندر موجود ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دوستان محترم، بات کتے کی ہو رہی تھی۔ کتا اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور وہ باہر بیٹھ گیا۔ اب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ 300 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے، اور اللہ پاک نے ان پر صوت سرمدی طاری کر دی، یعنی نیند طاری کر دی۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور جب وہ اللہ پاک نے چاہا تو انہیں بیدار کر دیا۔ اچھا، اب ادھر نیند طاری کر دی، سو گئے، بیدار بھی کر دیا۔ اب جب وہ بیدار ہوئے تو لازمی بات ہے جیسے ہم یہاں پر سو جائیں اور اٹھیں تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا جی، ہم ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھیں گے، ایک دوسرے کا لباس بھی دیکھیں گے۔ اگر اس میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی تو ہم کوئی اور بات کریں گے، اگر سب کچھ ہی ٹھیک ہوگا، لباس بھی ٹھیک، چہرہ بھی ٹھیک، بال بھی ٹھیک، چہرے پر تازگی بھی ٹھیک، تو کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اب وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد سوال کرتے ہیں، کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہوں گے، اے قربان جائیں اپنے رب پہ، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جواب دیا، لبثنا یوما او بعد یوم، ہم شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی شان ہے، وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ 300 سال بیت گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو یہ جواب دیا۔ انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ ان کو ہر چیز معمول کے مطابق نظر آئی، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ 300 سال کیا، اگر آپ 2 گھنٹے بھی لیٹ جائیں تو آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ اس میں سلوٹیں پڑ جائیں گی، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ یہ سو کر اٹھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، فضل دیکھیے کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، چہرے پہ ویسے ہی تازگی ہے، ان کے بالوں کو کچھ نہیں ہوا، ان کی داڑھی نہیں بڑھی، نہ ان کے کسی عضو میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔